أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدین۔ میرے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند متعال ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین چاہنے والوں میں اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین اتباع میں اور ان کے بہترین شیعوں میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی طاعت اور ان کے دشمنوں سے بغض و نفرت کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ سلسلہ گفتگو مولوی طاہر قادری صاحب کے ان تقاریر کے جواب میں جو انہوں نے شیعہ مذہب پر اعتراضات کے طور پہ کیے تھے جاری ہے۔ یہ ان کے پہلے تقریر کے رد کا 8واں حصہ ہے۔ تقریباً پہلی تقریر کے 60ویں منٹ کے بعد، یعنی 1 گھنٹے کے بعد وہ شروع کرتے ہیں یہ ایک طرز استدلال، کہ ان کا طرز استدلال یہ ہے کہ اس امت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے، اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختلاف میں حق کی راہ پانے کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ اور طاہر قادری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو فرقہ اکثریت میں ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور کچھ احادیث بھی کوٹ کرتے ہیں اور اس کا وہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ بھی ادعا کرتے ہیں کہ یہ احادیث شیعہ اور جماعت مخالفین کے درمیان متفق علیہ ہے، یعنی شیعوں کا بھی ان احادیث پہ اعتقاد ہے اور جماعت مخالفین کا بھی ان احادیث پر جس تفسیر کے ساتھ اور جس ترجمے کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ تو پہلے آئیے ان کے بیانات کو سنتے ہیں، پھر ان کے بیانات کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ ایک منٹ، طاہر قادری صاحب کی آواز نہیں آ رہی، آواز کیوں نہیں آ رہی طاہر صاحب کی؟ پھر میں نے تو 2 بنیادی باتیں کی ہیں آپ کو، ورنہ اختلافات کا دائرہ پھر اور بڑھ جاتا تھا۔ تو مجوسیوں کا جب فرقہ، تو ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ان کا کلپ جو ہے یہ 1 گھنٹے کے بعد، ان کا ایک طویل کلپ میں نے بنایا ہے آپ کے لیے، تاکہ ان کی بات جس طرح وہ بیان کرتے ہیں ان کی گفتگو میں کوئی خلل نہ ہو اور کوئی بریک نہ ہو، تو ان کی بات کو آپ تسلی سے سنیے۔ یہ تقریباً 7-8 منٹ کا کلپ ہے، سنتے ہیں کہ ان کا طرز استدلال کیا ہے۔ جتنے مذاہب ہوئے ہیں پہلے بھی، تو ان میں فرقے بنتے رہے، فرقے بنتے رہے، بس پھر اگلے مزید اختلافات ایڈ ہو جاتے تھے، تشریحات میں، تفصیلات میں، جزئیات میں۔ وہ تو پھر میں نے تو 2 بنیادی باتیں کی ہیں آپ کو، ورنہ اختلافات کا دائرہ پھر اور بڑھ جاتا تھا۔ تو مجوسیوں کا جب فرقہ وجود میں آیا، جو سب سے پہلے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، یہود سے بھی پہلے تھے، مجوسی، آتش پرست، پھر وہاں سے آتش پرستی کی کئی اور شکلیں بڑھتی چلی گئی، زرتشت وغیرہ کے مذاہب بن گئے تھے۔ بس اختلافات ہوا دینے لگے تو یہ لسی کی طرح ہوتے ہیں۔ پنجابی زبان میں، پاکستان کے پنجابی علاقوں میں اس کو کنگ کہتے ہیں۔ اس میں جتنا پانی ڈالتے جائیں، جتنا پانی ڈالتے جائیں، جتنا بڑھاتے جائیں، بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا بڑھاتے جائیں، پانی ڈالیں، بڑھاتے جائیں، تو پانی جو ہے وہ اختلاف اور فتنے کا پانی ہوتا ہے،
جتنا بڑھانا چاہیں بڑھتی چلی جاتی. اسی طرح امت میں اختلاف ہے، اگر اس کو اعتدال سے غیر جانبدار ہو کر عقلی شعوری بین الاقوامی انسانی زندگی کے جو آداب ہیں ان پیمانوں پر بھی بیٹھ کر اگر دیکھنے لگیں تو اختلاف مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. بڑھانے پر آ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چیونٹی کی ٹانگ میں رسے باندھ لیں اور بال کی کھال اتارنے لگ جائیں تو پھر جو چاہیں بنا لیں، پھر اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے. سو مجوسیوں میں 70 فرقے بن گئے. یہود کا زمانہ آیا تو ان میں 71 فرقے بنے. تاریخ بتا رہا ہوں فرقہ واریت کی. یہود میں 71 فرقے بنے. نصارہ آئے مسیحی، ان میں 72 فرقے بنے. چھوٹے چھوٹے باتوں کے اختلافات کو بڑھایا تو اس کا ایک مکتب فکر بن گیا، فرقہ بن گیا. چھوٹے چھوٹے اختلاف کو طول دیا، ایگزیجریشن کی، حد سے بڑھایا، فرقہ بن گئے، 72 بن گئے. جب امت مسلمہ کا زمانہ آیا، آخری امت، تو حضور علیہ السلام نے نشاندہی کر دی تھی اب میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے. فرمایا 73 فرقے بنیں گے، اور وہ بنے. پہلے بھی فرقے بنتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ایک نشاندہی فرما دی، ان میں 72 فرقے غلط راہ پر ہوں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے. نجات پانے والا اس میں سے صرف ایک ہوگا، باقی ہلاکت میں جائیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ جو ایک ہدایت پر ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہدایت پر رہنے والا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ میں وہ حدیثیں بھی سنا لوں. اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا السواد الاعظم، سب سے بڑا طبقہ عددن جو میری امت میں کثیر العدد جو ہوگا طبقہ، وہ جماعت ہوگی اور وہ سواد الاعظم ہوگا اور اسے فلاح و نجات نصیب ہوگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ جو اکثریت ہوگا، اکثریت میری امت کی سواد اعظم، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ هذه الامت علی الضلالہ ابدا. اس امت میں جو طبقہ ہمیشہ اکثریت میں رہے گا، عددی اکثریت میں، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وقال ید اللہ علی الجماعہ، کیونکہ اللہ کا ہاتھ حفاظت کا اس جماعت پر ہوگا. اور وہ جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا فاتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار. وہ اکثریتی جماعت ہوگی، سواد اعظم ہوگا. جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا. اور یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے بین اہل السنہ و اہل التشیع. یہ حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی، اور یہی معنی اور مفہوم اہل تشیع میں ائمہ اطہار اہل بیت، خود مولا علی شیر خدا نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس حصے کی گفتگو کا اختتام ان کے قول پہ کروں گا، نہج البلاغہ سے. یعنی یہ دونوں مسلکوں میں متفق علیہ ہے. السواد الاعظم یاد رکھ لیں، امت کا اکثریتی طبقہ جو عددی اکثریت میں ہو وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا. اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ید اللہ مع الجماعہ اس کے اوپر رہے گا. یہ جامع ترمذی میں بھی ہے اہل سنت میں، لزوم الجماعت میں. اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا، امام طبرانی نے بھی کیا، امام ابن خزیمہ نے کیا، امام ابو یعلا نے کیا، امام بہقی نے کیا، اور امام نسائی نے کیا، ابن ابی عاصم نے کیا. اور الغرض بے شمار ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ، اسانید صحیحہ کے ساتھ اور اسناد حسن کے ساتھ اس کو روایت کیا.
اور یہ اس پر اجماع ہے اس حدیث کی مانوی صحت کا، اہل سنت میں بھی اور اہل تشیع میں بھی۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث حسن اور صحیح ہے، بلند پایا حدیث۔ انس بن مالک فرماتے ہیں ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت گمراہی پر کبھی جمع نہیں ہوگی، ہرگز جمع نہیں ہوگی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا، اگر تم اختلاف پاؤ، دیکھو اختلاف ہو رہا ہے امت میں کسی مسئلے پر، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، تو پھر اکثریتی طبقے کے ساتھ ہو جاؤ، جدھر میری امت کی عددی اکثریت ہے وہ حق پر ہوں گے۔ کیوں کہ عددی اکثریت پر اللہ اپنی حفاظت کا، ہدایت کا ہاتھ رکھتا ہے، اسے گمراہ ہونے سے بچا لیتا ہے، چونکہ وہ مین سٹریم ہوتی ہے نا، امت محمدی کی مین سٹریم ہوتی ہے، اور امت محمدی کی مین سٹریم کو، عددی اکثریت کو، جو اصل جسد ہے بڑا اکثریتی جسد، اس کو ہدایت پر رکھنا، گمراہی سے بچائے رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے کمالات میں سے ہے، آپ کی رسالت کے معجزات میں سے ہے، آپ کے دین کی بقا کے لیے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے، سنت نبوی کی حفاظت کی ہے، دین اسلام کی حفاظت کی ہے، یہ حفاظت نہیں ہو سکتی نہ قرآن کی، نہ سنت کی، نہ دین اسلام کی، اگر ایک مین سٹریم چینل امت محمدی کا ہمیشہ دین پر، ہدایت پر اور راہ راست پر نہ رہے۔ میرے معزز ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کلپ دیکھا مولوی طاہر قادری صاحب کا۔ ان کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلافات کا خبر دیا ہے کہ میری امت میں اختلاف واقع ہوگا، اور ان اختلافات میں کس طرف جائیں، آپ حق کس کے ساتھ ہے، تو اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اکثریت ہے ان کی طرف لگ جائیں آپ۔ وہ یہ ادعا کرتے ہیں کہ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک ہے کہ جو اکثریت ہوگا ہمیشہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وہ حق میں ہوں گے۔ اور ادعا ان کا یہ ہے کہ مجمع علیہ ہے، یہ بات مجمع علیہ ہے، متفق علیہ ہے، یہ بات شیعہ اور ان کی جماعت جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور ہم ان کو اہل سنت نہیں مانتے، دونوں فریقوں کے درمیان یہ بات ان کا ادعا ہے کہ یہ اجماعی ہے۔ بات آپ نے ان کا سنا ہے، آپ ان کے اسپیچ کا لنک بھی ہمارے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیسا ہے؟ میرے عزیزو، اگر یہ کوئی مشہور مولوی نہ ہوتے تو یہ استدلال اتنا کمزور ہے، یہ استدلال اتنا مضحک ہے، یہ استدلال اتنا مسکنت آمیز ہے کہ اس کا جواب دینا ضروری ہی نہیں ہے۔ کیا ان کے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء نے مسئلہ امامت پہ کتب لکھے ہیں، اور ان میں سے کسی نے اس موضوع پہ اس طرح ادعا نہیں کیا ہے کہ کیونکہ ہم اکثریت میں ہیں۔ اگر ادعا کیا بھی ہو تو وہ مشاہیر میں سے نہیں۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ میں نے، کیونکہ ان کو علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے، انہوں نے کتب بھی بہت زیادہ لکھی ہے، لیکن ان کے دلائل امامت میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس لیے کہ ہم اکثریت میں ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں، کیونکہ یہ واضحات میں سے ہے کہ قرآن کریم نے اکثریت کی مذمت کی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اہل حق اس کے امت میں بہت کم ہوں گے۔ اب ان کے بات کا جواب دیتے ہیں، اور اس بات کا جواب دینے کا اس لیے بھی ضروری ہے میرے عزیزو کہ یہ عمری مولوی جو ہیں، یہ تو جب عوام کے درمیان آ جاتے ہیں تو یہ بہت عجیب و غریب قسم کے استدلال لے کے آ جاتے ہیں اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک یہی ہے کہ ہم اکثریت ہیں اس لیے ہم حق پہ ہوں گے، اور یہ اس استدلال کو آپ اکثر میڈیا پہ آپ کو نظر آتا ہوا ہوگا، عربی زبان میں وغیرہ میں، کہ اس لیے کہ ہم اکثریت میں ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں۔ تو یہ عوام کے درمیان جو آتے ہیں تو بہت سارے ایسی دلائل لے کے آتے ہیں جن کے ان کے اپنی علماء کے نزدیک مردود ہے۔ تو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا خبر دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختلاف کا خبر دیا ہے، اور اس اختلاف کا خبر بہت جدیت کے ساتھ اور سیریسنس کے ساتھ دیا ہے۔ یعنی یہ اختلاف کوئی ہلکی اختلاف نہیں ہے، اختلاف جو امم میں پیدا ہوتا ہے اس میں لوگ کافر ہوتے ہیں اور صاحب ایمان رہتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے،
سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر کون سا ہے یہ میرے عزیزو؟ یہ آیت نمبر ہے 213. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا بشارت کے ساتھ اور انذار کے ساتھ، ڈرانے کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے کتابوں کو حق کے ساتھ. کتاب سب اللہ نے جو نازل کیا وہ سب حق ہیں، سچے ہیں. کس لیے؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے، اللہ تعالیٰ خود قضاوت کرے، اللہ تعالیٰ خود فیصلہ سنائے ان چیزوں میں جن میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. کن لوگوں نے اختلاف کیا ہے دین الہی میں؟ کن لوگوں نے اختلاف کیا ہے؟ فرمایا کہ وہی لوگ جن کو کتاب دیا گیا ہے. الذین دین میں اختلاف ہی نہیں کیا مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے جن کے لیے کتاب بھیجا ہے. نصارہ میں اور بنی اسرائیل میں اور اسی طرح امت اسلامیہ میں جن کو اللہ نے کتاب دیا ہے، وہی لوگ جن کو کتاب دیا گیا تھا انہی لوگوں نے اختلاف کیا ہے. اچھا، ان کے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف اس لیے کیا ہے کہ حق ان کے لیے ملتبس ہو گیا تھا، حق ان کے لیے مشتبہ ہو گیا تھا، کنفیوز ہو گئے تھے، حق واضح نہیں تھا. فرمایا کہ نہیں، اس لیے اختلاف نہیں کیا تھا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. بینات کے آنے کے بعد، بینات یعنی دلائل واضحہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، صریح بیان کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بیان، اس کے انبیاء کے بیان، رسول کے واضح فرامین کے بعد علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. کس نے اختلاف کیا؟ وہی لوگ جن کے لیے وحی نازل کی گئی تھی، جن کے لیے کتاب انزال ہوا تھا، وہی لوگ. تو وہ اختلاف کیوں کیا تھا؟ ان کے لیے تو کتاب نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے امت میں ہے، صحابہ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف ہے، ان کی دیدار کا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے. قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنو، قرآن کی تفسیر ان کی زبان سے سیکھو، ان کا سنت حسنہ دیکھو، ان کے معجزات کا مشاہدہ کرو، ان کا طرز عمل دیکھو، اور قرآن انہی کی زبان میں، انہی کے انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے، ان کو پڑھائے، ان کو سکھائے. اس کے باوجود، اور معجزات بھی دیکھ، اس کے باوجود اختلاف کریں. آخر کیوں اختلاف؟ بغیم بینہم، ظلم کے لیے، ایک دوسرے پر ظلم کے لیے. تو قرآن پاک نے میرے عزیزوں، قرآن پاک نے اختلاف کا خبر دیا ہے کہ میں نے اتنے نبی ارسال کیے ہیں اور میں نے اتنے کتب انزال کیے ہیں، ان سب میں وہی لوگ جن کو کتاب دیا گیا تھا اور وہی لوگ جنہوں نے بینات کا مشاہدہ کیا، انہی لوگوں نے اختلاف کیا. اور اس لیے اختلاف نہیں کیا کہ اللہ کا حجت واضح نہیں تھا، رسول کا بیان واضح نہیں تھا، کنفیوژن تھا کہ پتہ نہیں تھا کیا کرنا. نہیں، ظلم کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے، حب ریاست کی وجہ سے، حب شہوات کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، ظلم کی وجہ سے. بغیم بینہم. اچھا، پھر فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے صرف اہل ایمان جو تھے، سب کلمہ گو تو سب تھے. وقالت الاعراب آمنا. ابھی آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہم بتائیں گے کہ صحابہ میں سے اکثر جو لوگ تھے کلمہ گو تو تھے، مسلمان تھے، لیکن ایمان نہیں تھے. صرف اہل ایمان کو ان اختلافی امور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے، اپنے علم سے، اپنے طاقت سے اللہ نے ہدایت کیا، باقی کو ہدایت نہیں فرمایا. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزوں کہ سب امم میں اختلاف ہے، اس امت میں بھی اختلاف ہے. تو کیا حقیقت ہے یہ بات؟ طاہر قادری صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فرمایا ہے کہ میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا. لیکن کیا یہی ہے؟ شیعوں کے پاس بھی یہی ہے، جیسے یہ ادعا کر رہے ہیں کہ یہ بات متفق علیہ فریقین کے درمیان کہ جو فرقہ اکثریت میں ہوگا، جن کی تعداد زیادہ ہوگی، جن کے عدد بیشتر ہوگا، وہی لوگ حق پہ ہوں گے اور اسی کے ہمیں اتباع کرنی چاہیے. اب میرے عزیزوں، یہ جملہ نہایت ہی جھوٹ ہے، کذب ہے. طاہر قادری صاحب، اتنی عمر داڑھی سفید ہے آپ کی،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس طرح دن دہاڑے علی الاعلان جھوٹ اور افتراء حدیث کرنا، یہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، یہ صرف اسی انسان کا کام ہے جو نہ جہنم سے اس کو حیا ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انذار پہ اور ان کے پیامات پہ کوئی ایمان ہے۔ میرے عزیزو، نہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کسی حدیث میں کہ تم اکثریت کی اتباع کرو، اور نہ یہ جماعت عمریہ میں بھی متفق علیہ نہیں ہے، چاہے کہ ہم دونوں فریقین کے درمیان یہ متفق علیہ ہو، بلکہ ان کے اکابرین کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ جو جماعت اکثریت میں ہوگی اس کی ہم اتباع کریں۔ اب ان باتوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کچھ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے باتوں کا یہ جو استدلال کر رہے ہیں، جو احادیث کوٹ کر رہے ہیں، میں ان کا جواب دوں، میں طاہر قادری صاحب سے کہتا ہوں کہ طاہر قادری صاحب آپ نے بہت گھومے، آپ نے بہت تلاش کیا کہ کوئی ایسا طریقہ کار نکالوں کہ میں سواد اعظم کا اور الجماعہ کا، ید اللہ مع الجماعہ، یہ کسی طرح سے میں شیعوں کے لیے میں پیش کروں، اور احادیث آپ نے سارے کوٹ، آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ صرف شیعہ احادیث کوٹ کریں گے، شیعہ حدیث آپ کوٹ نہیں کرتے اس مسئلے میں سوائے ایک حدیث کے نہج البلاغہ سے، وہ بھی کاٹ کر نہایت غداری کے ساتھ پورا حدیث نہیں سناتے، اس کو بھی توڑ کے اس کو غلط انداز میں ترجمہ کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سب، یہ گھومنا، یہ جھومنا، یہ انداز آپ کا، آپ حقیقت کی کیوں بھول گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے واضح انداز میں فریقین کے درمیان جو متفق علیہ ہے کہ اختلافات میں کس طرف جائیں، اختلافات جب پیدا ہوں امت میں تو کس طرف جائیں، گمراہی سے کیسے بچیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فارمولہ بتایا، جو طریقہ کار بتایا، وہ آپ کیوں، جو واضح ہے اس کو کیوں آپ بھول گئے؟ میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے سنن الترمذی، تحقیق صدقی جمیل عطار صاحب کی، اور یہ کتاب بیروت دارالفکر میں چھپی ہے سنہ 2005 میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر 1078 میں، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے کہ جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، کون روایت کرتے ہیں؟ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت قرآن ناطق بحر حقائق، امام مغارب و مشارق، امام صادق علیہ السلام، اپنے والد گرامی امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے، اور وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، جابر روایت کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ، آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں، حدیث میں نے آپ کو دکھایا نا، میں دکھانا بھول تو نہیں گیا آپ کو؟ ہاں نہیں، دکھا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کے بعد انہوں نے ایک حج بجا لایا، ہجرت کے بعد وہی ایک حج جو حجت الوداع کہلاتا ہے، ہجرت سے پہلے کیا وہ حج بجا لائے ہیں نہیں بجا لائے ہیں وہ بحث اور ہے، ہجرت کے بعد اور حج واجب ہو جانے کے بعد اس ظاہری شریعت میں ایک دفعہ حج بجا لائے، اور اسی حجت الوداع کہلاتا ہے۔ کیوں حجت الوداع کہلاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے خبر دی، اپنے رحلت کی، اپنے شہادت کی، اپنے دار آخرت میں کوچ کرنے کی خبر دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کے بعد وہ وفات کر گئے، ماہ سفر میں ان کا انتقال ہوا، تو ذی الحجہ سے سفر تک 3 مہینے سے بھی کم انتقال ہو گیا ان کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس حج میں جو حجت الوداع کہلاتا ہے، اور جس میں انہوں نے اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہیں، اس میں وصیت، انسان جب مرتا ہے تو وصیت کرنا تو واجب ہوتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دنیا سے جا رہے ہیں، سب کو یتیم بنا کر جا رہے ہیں، اور ان کے بعد سب سے بڑا جو اختلاف ہوگا مسئلہ امامت پہ ہوگا، اور خود طاہر قادری بھی کہتے ہیں کہ یہ سب خلافات کا اساس ہے، تو اس مسئلے کو وہ چھیڑے نہ، اس مسئلے کو ذکر نہ کریں، یہ تو سب سے بڑی غداری، نستجیر باللہ، سب سے بڑی زیادتی ہوگی امت کے ساتھ۔ فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج میں دیکھا، عرفہ میں، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَةِ، وہ اپنے ناقہ، اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، جس نے اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ، یخطب، خطبے بیان کر رہے تھے اونٹنی پہ، یعنی اونٹنی پہ کیوں انسان خطبہ دیتا ہے عزیزو؟ کیونکہ مجمع بڑا ہے، یعنی سب وہاں پہ صحابہ جمع ہیں، جتنے مسلمان تھے سب آئے ہیں، کیونکہ عام اعلان ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جا رہے ہیں،
تو ان کے ساتھ حج کی شرف کو حاصل کرنے کے لیے، مناسک سیکھنے کے لیے سب لوگ آ گئے تھے. ویسے بھی عرب لوگ حج کے لیے آتے تھے اسلام سے پہلے، تو اب تو سب لوگ آگے مسلمان ہوئے ہیں. ابھی نیا نیا اسلام وہاں زور پکڑ گیا جزیرۃ العرب میں، تو سب لوگ آ گئے ہیں، اس لیے مجمع بڑا ہے. تو وہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، ہاں سب لوگوں کو خطاب ہے، سب لوگوں کو، یا ایھا الناس، اے سب لوگوں، یا ایھا الناس، اے سب لوگوں. اس کا خطاب آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، اور خاص کر اس جمع کے لیے جہاں پہ وہ لوگ وہاں پہ مجتمع تھے، عرفہ میں حج کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. یا ایھا الناس انی ترکتو، آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھ لیجیے عزیزو. میں کبھی حدیث ثقلین کا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ حدیث، یہ معرفت کا ایک سمندر نہیں، ایک بے انتہا سمندریں ہیں. اگر اس حدیث ثقلین کے متعلق ہم بات کرنا چاہیں تو 20-30 دو گھنٹے کے اگر ہم بات کریں جلسے میں، اور ہر جلسہ تحقیقی ہو، نہایت تحقیق کے ساتھ ہو، پھر بھی کم ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے. میں صرف اشارے کے طور پر، گزرات طور پہ گزر رہا ہوں. انی ترکتو، میں آپ کے درمیان، ہاں ترکتو کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ ترکتو، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا. ترکتو، ہاں میں ترکتو صیغہ ماضی ہے، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا. چھوڑ کے گیا کیسے؟ یعنی اپنا جانا اس دنیا سے مفروغ عنہ سمجھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر قطعی دے رہے ہیں کہ مجھے تو مردہ ہی سمجھ لو، انک میت و انہم میتون. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن نے فرمایا کہ آپ مرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ میں انی ترکتو، میں آپ کے درمیان چھوڑ چکا ہوں، میں آپ کے درمیان چھوڑ چکا ہوں، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں. وہ شخص چھوڑ کے جا چکا ہے جس کا جانا قطعی ہے. یعنی اس طرح گویا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم آخرت سے ندا دے رہے ہیں. صیغہ ماضی کا استعمال کرنا اس انداز میں، یعنی کہ میرا جانا قطعی ہے، اور یہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں کیا مطلب ہے عزیزوں؟ وصیت کا مقام ہے، واضح ہے. جماعت عمریہ نے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے جماعت عمریہ نے نقل نہیں کیے ہیں. حتیٰ یہ خطبہ حجت الوداع جو معروف و مشہور کہا جاتا ہے خطبہ حجت الوداع، یہ کوئی حدیث نہیں ہے جماعت عمریہ کا. انہوں نے بعد میں صدیوں 100 سال بعد مختلف فقرے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث ان کو ملا دیا، خطبہ بنا دیا ان لوگوں نے. حالانکہ پاس ان کے خطبے میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے خطبہ حجت الوداع. ان کو ہے کہ خطبہ دیا ہے، لیکن خطبہ نہیں ہے، خطبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے احادیث نہایت ہی ناقص ہیں جماعت عمریہ کے، ان کے احادیث نہایت کم ہیں. کم از کم یہ خطبہ جو حج کے مقام پر دیا ہے، اور اتنا اہم خطبہ کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے مرنے کی خبر دی ہے، تو صحابہ کو تو اس کو تو کوٹ کرنی چاہیے تھے. پورا نہیں کوٹ کیا میرے عزیزو، یہ ناقص انداز میں کوٹ کر رہے ہیں. اس کے دلائل بھی ہیں. ابھی کب انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جا کر بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ جماعت عمریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل سنت. پوچھتے ہیں سنت کیا ہے؟ کہتے ہیں قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تقریر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حدیث شریف. ان کے پاس حدیث نہایت کم ہے، ان کے وہ جو کم احادیث بھی ہیں وہ نہایت غیر معتبر ہیں میرے عزیزو. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ان کی کوئی حدیث کوٹ بھی کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے لیے حجت ہے، نہ اس لیے کہ ان کا حدیث پہ اعتبار ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، وہ اگر کوئی ان کی حدیث ہمارے احادیث سے جو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لسان قدسی سے مروی ہیں ان کے ساتھ موافق ہے، ان کے ساتھ تطابق رکھتا ہے، تو وہ احادیث اس لیے کہ موافقت رکھتی ہیں اس لیے صحیح ہیں. وَإِلَّا ان کے احادیث پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ اعتماد کے مقام سے کاملاً ساقط ہے. اچھا، فرمایا کہ انی ترکتو، حالانکہ اس خطبے میں ان کے پاس معلوم ہے کہ حجت الوداع نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرنے کی خبر دی ہے. فرمایا میں چھوڑ چکا ہوں آپ کے درمیان، چھوڑ چکا ہوں. ہاں، ایک شخص اپنے مرنے کی خبر دیتا اور کہتا میں چھوڑ چکا ہوں آپ کے درمیان، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ وصیت کا مقام ہے. وہ اپنی وصی کا اور اپنی وصیت کا بیان کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ کو. یہ واضح آشکار ہے. سمجھ میں آ رہی نا کہ ترکتو صریح ہے اس بات میں، استخلاف میں ترکتو صریح ہے اس بات میں، وصیت میں ترکتو صحیح ہے اس بات میں کہ اپنا قائم مقام بنا کے جا رہے ہیں. وہ ترکتو فیکم، آپ کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، من ان اخذتم به لن تضلوا. بعض
روایت میں من ہے، بعض روایت میں ماں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. من بھی عاقل اور غیر عاقل کے لیے آتا ہے، ماں بھی عاقل اور غیر عاقل کے لیے آتا ہے. یہ میں نے ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے. اور یہاں پہ بیہی جو ضمیر ہے، بیہی ضمیر، یہ اگر ضمیر عود کرتا ہو ایک ایسے لفظ کی طرف جو معنی میں جمع ہے یا معنی میں تثنیہ ہے. خوب یاد رکھیے، جو لوگ ان باتوں کو چھیڑتے ہیں، میں ان کو مختصر جواب دیتا ہوں. کوئی ضمیر جب عود کرتا ہو ایسے لفظ کی طرف جو ظاہر میں مفرد ہے، باطن میں تثنیہ یا جمع ہے، تو کون سی صیغہ لانا چاہیے؟ اولا ہے. تثنیہ یا جمع لانا چاہیے یا ظاہر کی مراعات کرنی چاہیے؟ تو آپ جا کے کتب میں دیکھیے کہ اولا یہی ہے کہ ظاہر کی مراعات کرنی چاہیے، ظاہر کے لفظ کی مراعات کرنی چاہیے، اور گرچہ وہ حقیقت میں تثنیہ ہوں. میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہ اگر اس کی تم اتباع کرو، ان اخذتم بھی، اگر تم اس کی اتباع کرو، اگر تم اس کی قبول کرو، اس کی بات مانو، اس کی طاعت کرو. اخذ کرنا، طاعت کرنا، اخذ کرنا قبول ہدایت کرنا، اخذ کرنا اتباع کرنا. اب اگر میں حدیث ثقلین کو اب شاید ہو سکتا ہے طاہر قادری صاحب اگلے حلقات میں، اپنے اگلے تقاریر میں وہ حدیث ثقلین کو چھیڑیں. اگر انہوں نے حدیث ثقلین کو چھیڑا تو پھر میں تفصیل میں جاؤں گا، لیکن ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے. ابھی یہ جملے میں کہہ رہا ہوں، وہ حضرات، مولوی حضرات جن کے پاس ایمان تو ہے نہیں ان لوگوں کے پاس، جن کے پاس وہ اپنے ضمیر میں اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا، میں بالکل صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، ہر نقطے کا صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہا. اگر طاہر قادری اور طاہر قادری کے ماننے والے کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پہ غلط ترجمہ کیا تو چیلنج کریں، وہ لکھ دیں یہاں پہ کامنٹ میں لکھ دیں کہ آپ نے یہ جملہ غلط ترجمہ کیا ہے، پھر میں اس کا جواب دوں گا. وہ اپنا کوئی بیان جاری کرنا کہ یہ جملہ غلط ترجمہ کیا ہے. ما ان اخذتم به لن تذلوا، ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے اس وقت تک. ما ان اخذتم به، کہ تم اس وقت تک اس کی اتباع کرو، اس کی بات مانو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ کون ہے؟ کتاب اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیت، اور میری عطرت میری اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث حجت الوداع میں. اب حجت الوداع میں اب میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، بہت سارے طرق موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع میں حدیث ثقلین بیان فرمایا، اس کے بعد غدیر میں بیان فرمایا ہے، اس کے بعد مدینہ منورہ میں بیان فرمایا ہے، اس کے بعد اور بھی مقامات ہوں گے جہاں انہوں نے بیان فرمایا ہے. میرے عزیزوں، کتاب ہے المعجم الاوسط تالیف الطبرانی، جلد نمبر 5، چھاپ دار الحرمین، یہاں پہ صفحہ نمبر 89، یہ حدیث نمبر 4757. یہی بات جابر نے روایت کی ہے، روایت وہی روایت، تکرار نہیں کرتا میرے عزیزوں. اس کے بعد عزیزوں، المعجم الکبیر میں طبرانی نے روایت کی ہے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 63، حدیث نمبر 2680. یہاں پر کہ جابر نے کہا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، حج کے موقع پر یوم عرفہ علی ناقته قصوى. ابو سعید نے روایت کی ہے کہ انی قد دعیت فاجبت فانی تارک فیکم الثقلین. اچھا، کہ وہاں اس میں عبارت یہ ہے کہ میں گویا کہ میں اللہ نے مجھے اپنی طرف پکارا ہے اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کتاب نوادر الاصول تألیف الحکیم الترمذی، تألیف الحکیم الترمذی، جزء اول، چاپ مکتبۃ البخاری، سنہ 2008 میں یہ کتاب چھپی ہے جامعۃ الازہر میں، جامعۃ الازہر کے قریب مصر میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 207. اچھا، حدیث نمبر 296، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی حدیث جو جابر بن عبداللہ کی ہے، جو میں آپ کو سنن ترمذی سے آپ کو سنا چکا ہوں. یہ حدیث انہوں نے نقل کیا. اچھا،
نوادر الاصول میں کچھ باتیں ہیں، کچھ نکات انہوں نے بیان کی ہیں، ابھی اس کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب اسی حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پر بھی بیان فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے، کتاب خصائص سیدنا و مولانا سید المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ، تالیف احمد بن شعیب النسائی، کتاب خصائص احمد بن شعیب النسائی جو سنن نسائی کا مصنف ہے، اور یہ کتاب سنن نسائی کا جزو ہے۔ خصائص امیر المؤمنین علیہ السلام، چاپ مکتبۃ المعلا کویت سنہ 1986 میں۔ یہاں میں حدیث نمبر 79 روایت کرتے ہیں ابو طفیل عامر بن واثلہ سے عن زید بن ارقام۔ یہ دیکھیے 224 میں فرمایا کہ صحیح رجالہ ثقات من رجال الشیخین، اس کے سب رجال اس حدیث کے ثقہ ہیں اور رجال بخاری و مسلم ہیں۔ حدیث صحیح ہے، اس کے سب رجال بخاری و مسلم، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، حدیث کیا ہے عزیزو؟ زید بن ارقم نے کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آئے اور غدیر خم پہ ان کا نزول ہوا، امر بدوحات فقممنا، وہاں پہ بہت بڑے درخت تھے، انہوں نے حکم دیا، انہوں نے فرمان صادر فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے درختوں کے نیچے کو صاف کیا جائے، تو صاف کیا گیا۔ پھر انہوں نے دوبارہ خطبہ بیان فرمایا، کأنی قد دعیت، لوگو سنو، میں تو عرفہ میں بھی بیان کر چکا ہوں، حج میں بھی وہ آپ کو سمجھایا، اب دوبارہ فرما رہے ہیں کہ ان کأنی قد دعیت، میں دنیا سے جانے والا ہوں، فأجبت کأنی قد دعیت، اللہ نے مجھے بلایا ہے، اللہ نے مجھے دعوت دیا ہے اور میں نے اللہ کی دعوت کو لبیک کہا ہے، یعنی میرا اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ عالم آخرت کی طرف آئیے اور میں نے اجابت کیا ہے، یعنی کچھ ایام باقی ہیں بس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ میرے زندگی کے کچھ ایام باقی، میں نے اجابت کیا ہے، میں جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور بلا شک و بلا شبہ، اس میں شک ہی نہیں ہے، انی تحقیق کے لیے آتا ہے، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، بلا شک بلا ریب، بلا شک بلا ریب، میں نے آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا ہوں۔ میں نے کیا نا کہ ترکتو انی تارک فیکم، انی قد ترکت فیکم، یہ صریح ہے استخلاف میں، یہ صریح ہے وصیت کرنے میں۔ اب کوئی عقل نہیں ہے تو میں آپ لوگوں سے کیا کہوں؟ احدہما اکبر من الآخر، دو ثقلین، دو بہت ہی بھاری اور قیمتی چیزیں، دو ثقل کہ ایک باری دوسرے سے باری تر ہے، ایک دوسرے سے زیادہ بڑا ہے، کتاب اللہ وعطرت اہل بیت، کتاب اور میری عطرت میری اہل بیت۔ اب لفظ عطرت پہ بہت بات ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی لفظ عطرت کے متعلق آئندہ جا کر بات کریں گے، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، پس تم اچھی طرح دیکھ لو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے۔ تخلفونی فیہما یعنی میرے جانے کے بعد، دیکھیں بالکل وصیت ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ واضح الفاظ یہ اس طرح ہیں، اپنے وفات کی خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں چلا گیا، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے گیا، بس تم دیکھ لینا اچھی طرح، فانظروا اچھی طرح دیکھ لو۔ کس سے کہا یہ باتیں؟ مجھے اور آپ سے کہا؟ ہم اور آپ تو نہیں تھے، صحابہ سے کہہ رہے ہیں نا، صحابہ سے اصرار کر رہے ہیں کہ اچھی طرح دیکھ لو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے۔ تخلفونی فیہما، میرے بعد، میرے خلف میں، میرے جانے کے بعد تم میرے غیاب میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے۔ فإنہما، کیونکہ اللہ اکبر، کیونکہ اچھی طرح دیکھ لو، کیوں اچھی طرح دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا نقطہ بتا رہے ہیں، فإنہما لن یفترقا، کیونکہ ان دونوں میں کوئی فرقان نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی افتراق نہیں ہے۔ قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں کوئی کبھی دوری ہی نہیں ہے، یعنی قرآن کیا؟ اللہ کا نور، اللہ کی ہدایت، اللہ کی رضا، اللہ کے احکام، اللہ کی جانب سے جو توحید ہے قرآن، اللہ کی جانب سے جو رسالت اور انبیاء کے احوال ہیں قرآن، اللہ کی جانب سے یوم معاد میں کیا ہوگا یہ ہے قرآن، اللہ کی جانب سے جو واجبات، نماز، روزہ وغیرہ، احکام شریعت، یہ سب اللہ کی جانب سے
کہاں ہے قرآن؟ کن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ کہاں ملے گا آپ کو؟ قرآن میں. کن چیزوں سے اللہ غضبناک ہوتا ہے؟ وہ قرآن میں. یعنی قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا میسج پوری انسانیت کے لیے. دیگر اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، وحی منقطع. اور یہ کبھی اہل بیت علیہ السلام سے دور نہیں ہوگا. یہ قرآن کا علم، قرآن کے معجزات، قرآن کی شفا، قرآن کی رحمت اور قرآن کی ہدایت، جو کل شریعت قرآن میں اللہ نے سمایا ہوا ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام سے کبھی دور نہیں. بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإنہما لا یفترقا، یہ استخلاف کے مقام پر، یعنی اللہ کی پوری جو ہدایت ہے، جو حجیت کا مقام ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے میرے عزیزوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میرے بعد جو میرے اہل بیت پہ ظلم کریں گے، جو میرے اوصیاء پہ ظلم کریں گے، جو میرے جانشینوں پہ ظلم کریں گے، جو میرے خلفاء پہ ظلم کریں گے، وہ کوئی یہود و نصارہ نہیں ہوں گے، یہی صحابہ ہوں گے. اسی لیے اس جملے کے ساتھ کہہ رہے ہیں فانظروا، اچھی طرح دیکھ لو کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے. کیونکہ جو لوگ خیانت کریں گے وہ اسی مجمع میں بیٹھے ہیں. جو لوگ غداری کریں گے، جو لوگ اپنے آپ کو مقدم کریں گے اہل بیت طاہرین علیہم السلام پہ، جیسے قرآن نے فرمایا نا کہ آیات بینات کے بعد جن لوگوں کے لیے قرآن نازل کی گئی، جن لوگوں نے معجزے دیکھے، وہی بغاوت کریں گے انبیاء سے، وہی بغاوت کریں گے انبیاء سے، وہی دشمنی کریں گے، وہی ظلم کریں گے اوصیاء سے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اتمام حجت اور ان کے انہاء عذر کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھی طرح دیکھ لو، فانظروا کیف تخلفون فیہما فإنہما، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، روز قیامت تک قیامت آئے گا، لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ایک لفظ، ایک قدم قرآن سے افتراق نہیں کرے گا، قرآن سے الگ نہیں ہوگا. یعنی رضا الہی، ہدایت الہی، نور الہی، شفاء الہی، رحمت الہی سے ایک قدم ذرہ برابر بھی دور نہیں ہوگا. یعنی یہ صریح ہے بیان ایک عصمت میں اور استخلاف میں، اور یہ کہ ہدایت منحصر ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام میں. ٹھیک ہے نا؟ ثم قال ان اللہ مولاي وانا ولی کل مؤمن، اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا آقا ہے، اللہ میرا ماسٹر ہے، اللہ میرا وانا ولی کل مؤمن، اور میں ہر مؤمن کا صاحب اختیار میں ہوں، ہر مؤمن کا صاحب اختیار میں ہوں. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی لفظ غدیر پہ بحث آئے گا، لفظ غدیر پہ بحث آئے گا، معاف کیجیے، حدیث غدیر پہ بحث آئے گا، وہاں پہ بات کریں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم بتائیں گے آپ کو یہ جو جماعت عمریہ نے تماشا بنا کے رکھا ہے حدیث کا کہ یہ لفظ مشتبہ ہو گیا ہمارے لیے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس کے تو 40 معنی ہیں، مولا کے تو 40 پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا معنی ہے. یہ بکواس ہے، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے. ہم اتنے قرائن لے کے آئیں گے، اتنے قرائن صریحہ واضحہ لا کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی، قرائن لفظیہ، قرائن مقامیہ، قرائن حالیہ، قرائن معنویہ، اتنے لا کے دکھائیں گے آپ کو کہ اس کا اور کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، اس کا کوئی اور مطلب ہی نہیں بنتا سوائے اس لیے استخلاف کے اور امام بنانے کے. اچھا، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ سَلَامٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پھر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا کس کا؟ اپنے برادر کا، اپنے داماد کا، اپنے نفس نفیس کا، امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کا. فقال من كنت وليه، من كنت وليه فهذا وليه، جس کا میں ولی ہوں، جس کا. اب لفظ ولی پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. لا نکاح الا باذن الولی، لا نکاح الا باذن، ولی اس کو بولتے ہیں جو صاحب اختیار ہے ہر لحاظ سے، جو صاحب اختیار ہے ہر لحاظ سے. جس کا میں ولی ہوں فہذا ولی. دیکھیں عزیزو، یہاں پہ کہتے ہیں من کنت، جس کا میں دوست ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا دوست ہے. ولی کا مطلب اگر دوست ہے، جس کا میں ناصر ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا ناصر ہے. جس کا میں دوست ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا دوست ہے. یہ کیا، اس سے آگے پیچھے اس کا ربط کیا ہے؟ اپنے جانے کا خبر دے رہے ہیں کہ میں دنیا سے جانے، یہ اور استخلاف، اور کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے دور نہیں ہوں گے. اور اہل بیت کا سردار کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام. دیکھیں خوب توجہ کیجیے، اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مثلا یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ سے محبت کرتا ہے، تو یہ بالکل یہ عجیب و غریب بات ہے.
عجیب و غریب بات ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام آپ یعنی مثلا میں آپ کو فرض کریں کہ ایک موضوع پہ ایک شخص بات کر رہا ہے، پھر ایک بہت ہی بے ربط جملہ بول کے جاتا ہے، بے ربط جملہ بول کے جاتا ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ میں اور امیر المومنین علیہ السلام میں ناراضگی ہوئی تھی، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے متعلق میرے شاید اردو میں تقریر ہے، اگر نہیں انگلش میں تقریر ہے، عربی میں تقریر ہے، تو وہ حدیث ہی غلط ہے، وہ حدیث ہی جھوٹی ہے۔ وہ اور وقت کی بات ہے، وہ یمن میں کچھ صحابہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف بات کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا تھا، اور وہاں پر بھی لفظ ولی آیا، وہ بھی امام کے معنوں میں ہے۔ اچھا، اور یہاں پر یعنی مسلمانوں کو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام غدار نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کوئی شک ہے بھائی؟ مسلمانوں کو کوئی شک ہے کسی کو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام غدار ہیں؟ نستجیر باللہ، کوئی کسی کو شبہ ہے کہ یہ مثلا ایجنٹ ہیں نصارا کے، یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں؟ اگر کوئی مثلا کسی کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے ناراضگی ہے تو اس کو دلاسا دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ جو روایت کرتے ہیں وہ یمن والے کی، تو اس میں تو قصور خالد ابن ولید اور اس کی جماعت کی تھی، تو یہ کہنا یہ تو چاہیے تھا کہ تم امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرو، نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا دوست ہے، کہ آپ کا دشمن نہیں ہے، اور اس میں دوستی دشمنی کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ سمجھ میں آ رہی؟ اب وہ غدیر کے معاملے پہ جب بات کریں گے تو وہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ من کنت مولا فہذا علی امیر المؤمنین علیہ السلام ولیو، جس کا میں آقا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام اس کا ولی ہے۔ اللہم والی من والہ وعاد من وعدہ، اور یہ بھی کیونکہ امیر علیہ السلام کو ایسا مقام ہے، مقام امامت، مقام خلافت، لوگ اس کو نہیں مانیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، لوگ اس کی مخالفت کریں گے، اس لیے او اللہ نصرت فرما، او اللہ محبت کر جو اس شخص سے جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا مولا مانتا ہے، اور دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر ہیں کہ مقام استخلاف پر، اور اپنے خلیفہ اور جانشین کے خلافت کی واضح بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں کوئی تنازع نہ کرے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی تنازع کرتا ہے تو تنازع کرنے والا اللہ کا دشمن ہے، اور جو نصرت کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے۔ فقلت لزید، میں نے زید سے کہا، ابو الطفیل عامر ابن واثلہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید ابن ارقم سے کہا، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نے واقعا یہ سنا ہے؟ دیکھیں، اگر یہاں پہ لفظ ولی امامت کے معنی میں نہیں ہے اور صاحب اختیار کے معنی پہ نہیں ہے، تو کیوں ابو الطفیل عامر ابن واثلہ تاکید کر رہا ہے کہ کیا تم نے واقعا سنا ہے؟ کیا تم نے واقعا سنا ہے؟ کیونکہ یہ تو کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسلمانوں کو دوست ہے، یعنی یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے، مسلمانوں کو دوست ہے، یہ کیا بات؟ مسلمانوں کا ناصر ہے، وہ کوئی یہودی تو نہیں ہے، نستجیر باللہ۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنے واضح انداز میں اپنے جانے کی خبر دی ہے اور فرمایا کہ میں ثقلین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، یہ ہدایت انہی میں منحصر ہے، ان سے الگ ہو، جب تک ان کے دامن پکڑے رہو گے، تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، اور یہ تمہارا ولی صاحب اختیار ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہے، اسی لیے اور اس کے باوجود، اس آیات بینات کے باوجود ان کے حق کو غصب کیا گیا ہے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعا تم نے سنا ہے؟ کیوں واقعا آپ نے سنا ہے؟ تو زید نے کہا، ما کان فی الدوحات احد الا رآہ بعینہ وسمع باذنیہ، کہتا ہے کہ، اور زید کا جواب سنیے، دیکھیے عزیزو، کہ دوحات میں، درختوں کے نیچے کوئی صحابہ نہیں تھا مگر یہ کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے اپنے کانوں سے دیکھا ہے اور اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے، یعنی سب نے دیکھا ہے۔ یہ بات، یہ بھی قرینہ ہے، واضح قرینہ، اس طرح قرائن ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اچھی بات ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح انداز میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہ جو سنا کہ آپ نے غدیر خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین فرمایا ہے، ایک اور حدیث ثقلین سنیے غدیر خم میں، میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، تالیف الحافظ ابن حجر عسقلانی، المجلد 16، 16واں مجلد اس کتاب، دار العاصمہ میں یہ کتاب چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ سنہ 2000 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 142، حدیث نمبر 3943۔
حافظ ابن حجر وہ جو تحقیق میں اور معرفت احادیث میں اور اسی طرح شیعہ دشمنی میں ایک نہایت ہی ذہین قابل اور مانے ہوئے شخص، یعنی معرفت احادیث میں حافظ اور فقہ حدیث میں حافظ ابن حجر جیسا شخص جماعت عمریہ کے پاس اس کا ثانی نہیں ہے، نہایت ہی بڑے عظیم محقق ہیں جماعت عمریہ میں۔ اور اسی طرح شیعوں کو رد کرنے میں ان کے استدلالات، ان کے دلائل نہایت ہی ذکاوت کے ساتھ، نہایت ہی ہوشیاری کے ساتھ، بہت ہی قابل انداز میں وہ ہمیشہ پیش کرتے ہیں۔ وہ اس حدیث کو جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ھذا حدیث صحیح، ھذا اسناد صحیح، یہ حدیث اس کی سند صحیح ہے، سند صحیح ہے تو مطلب ماننا ہوگا، حجت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث کیا ہے۔ روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ سے، خود قرآن ناطق نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر الشجرۃ بخم، وہاں پہ الشجرہ، وہاں پہ بہت سارے درخت ہیں، خم میں، خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر بہت سارے درخت ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے۔ ثم خرج آخذا بید علی سلام اللہ علیہ، قال، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لے کر آئے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کر باہر آئے، قال الستم تشهدون ان اللہ تبارک وتعالی ربکم، کیا تم، دیکھو عزیزو، جماعت عمریہ کا مشکل یہ ہے کہ ان مسائل میں ان کے پاس جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے نقل کرتے ہیں، تو آپ کو یہ ملانا ہوگا، یہ مختلف حصے، سمجھ میں آ رہی نا، مختلف حصے ملانا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں کیا کہا، تو یہ تو کاٹ کاٹ کے لاتے ہیں نا، پورا خطبہ تو یہ نقل نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی خطبہ ہی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تعداد بھی ان کا زیادہ، علماء بھی ان کے زیادہ، کتاب بھی ان کے زیادہ، ایک خطبہ بھی نقل نہیں کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب احادیث کے دو جملے، یعنی 2 لائن، زیادہ زیادہ ان کے پاس جو حدیث لمبی ہوگی 2 لائن 3 لائن ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ملتا آپ کو، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں بہت احادیث کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ سب یہ ایک آدمی کا یادداشت ہے، اس نے دوسرے کو سنایا، اس کی یادداشت ہے، اس نے تیسرے کو سنایا، اور ہر فرد کے دوسرے کو سنانے کے فاصلہ ہے 20 سال کا، 30 سال کا، 30 سال کے بعد وہ چوتھے کو سنایا، وہ چوتھے نے 50 سال کے بعد چٹے کو سنایا، اس کے بعد اس کی کتابت ہو گئی، سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ کیا آپ شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے؟ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت ہے کہ انہوں نے اس انداز سے بیان کیا ہے، سب کو جمع کر کے غدیر میں نہایت گرمی کی حالت میں جمع کر کے بیان فرمایا، تاکہ یہ اس واقعے کے جو شہود ہیں، جو ناقلین ہیں، جو روات ہیں، بہت زیادہ ہوں ان کی تعداد، کیونکہ امر اتنا عظیم ہے، نہایت اہم امر ہے۔ اب ان کی وصیت کی بات ہے، لوگ ہیں ان پڑھ، پورا جزیرۃ العرب لوگ ان پڑھ ہیں، تو بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ سب کو جمع کر کے ان کو بار بار بیان کیا جائے، عرفہ میں بیان کیا، یہاں پہ غدیر میں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ ہاں، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کی دوستی بیان کرنا ہے نا، تو اس کے لیے نہ شہادت کی ضرورت ہے، نہ قسم کی ضرورت ہے، نہ اس طرح لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے داماد ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، یہود کے ایجنٹ نہیں ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ آپ مسلمانوں کے دوست ہیں، جن کی دوستی ہی شرط ایمان ہے، یہ بتانا بار بار اللہ کی، کیا تم کو اللہ پہ ایمان ہے، اللہ کیا شہادت دیتے ہو کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں دیتے، مانتے، یہ ان کی صرف یہی بات ثابت کرنے کے لیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارا دوست ہے بھائی، ہمارا ناصر ہے، ہمیں نصرت، وہ ہمارے سے غداری نہیں کریں گے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو یا جماعت عمریہ؟ خوب دقت کرو کہ یہ ایک شخص آ کے تقریر کرتا ہے، اپنی موت کی خبر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کی یہ حالت ہے کہ قرآن سے سر منہ یہ کبھی تخلف نہیں کریں گے، اور اہل بیت کا صرف ایک فرد ان کے ساتھ کھڑا ہے، اسی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے، جب تک ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس مقام پہ جب کہتے ہیں کہ یہ تمہارے مولا ہیں، یہ تمہارے ولی ہیں، تو یہ امامت کا بیان ہے، یہ خلافت کا بیان ہے، یہ اتمام حجت ہے اس بات پر کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے امام ہیں۔ اب تم ان سب قرائن کو چھوڑ دو، تم اسی بات پہ لگ جاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مفہوم جملہ بولا ہے، مبہم جملہ بولا ہے، تم نے دشمنی شیعہ میں
محبت غاصبین حق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، ان کو تم پہ تہمت لگائے کہ جملہ ایسا بولا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے، ایک لفظ کے 40 معنی، پتہ ہی نہیں کیا مطلب کیا ان کا۔ الستم تشہدون، کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ قالوا بلا، عرض کیا کہ سب نے عرض کیا کیوں شہادت نہیں دیتے یا رسول اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ الستم تشہدون ان اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا بکم من انفسکم، کیا شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول اولا بکم من انفسکم، اللہ اور اس کے رسول کا تمہاری نفوس پر تجھ سے زیادہ اختیار ہے، تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ ان کو اختیار اور اتھارٹی حاصل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تعالی ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاؤکم، اور کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اولیاء ہیں؟ اولا بکم من انفسکم، تم پر تمہارے نفوس سے زیادہ ان کو حق ہے، حق طاعت ہے، حق تصرف ہے، حق اختیار ہے۔ قالوا بلا، سب نے کہا کہ جی ہاں ہم شہادت دیتے ہیں اس بات۔ قال فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه، فرمایا جس کا اللہ اس کا مولا ہے، جس کا رسول اس کا مولا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، اللہ جس کا اللہ اور رسول اس کا مولا ہے، یہ سردار، یہ آقا، یہ سید، یہ مولا، جن کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس کا مولا ہے، یہ اس کا مولا ہے، یہ اس کا آقا ہے۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ، لوگوں سنو، میں وصیت کر رہا ہوں، میں مر گیا، تمہارا رسول، جس رسول کی تم شہادت دیتے ہو نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ترکتو، میں چھوڑ کے گیا، میں چھوڑ کے گیا، میں ترک کر گیا، میں ترک کر گیا، میں چھوڑ کے گیا، تمہارے درمیان ما ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ تعالی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں وہ جس کو اگر تم اتباع کرو، جس کی بات اگر تم مانو، جس کی اگر تم طاعت کرو تو کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ سببہ بیدی و سببہ بایدیکم، سبب کس کو بولتے ہیں؟ سبب رسی کو بولتے ہیں عزیزو، سبب رسی کو بولتے ہیں، رسی اصل رسی ہے، وہ رسی جس کے ذریعے آپ ایک بلند جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں یا کسی چیز کو بلند جگہ پہ لے کے آتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سبب۔ اب اصل سبب کا مطلب یہی ہے، بعد میں پھر سب آلہ، سب چیزیں جو کسی چیز کے لیے آلہ بنتی ہیں تو ان کو سبب کہا ہے، اصل سبب کا مطلب یہی ہے۔ تو بولا قرآن کا ایک سبب، قرآن کا ایک رسہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک رسہ آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ اہل بیتی، اور میری اہل بیت۔ تو عزیزو، جب میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہیوں سے بچنے کا طریقہ اکثریت کا نہیں بتایا کہ تم اکثریت کی اتباع کرو، یہ نہیں بتایا کہ تم، اور یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے طاہر قادری کہ اب قبر سے ڈرو، ایمان، یہ کیوں کر رہا ہے اس طرح طاہر قادری؟ کیونکہ اس پہ دبا لگاتا، اس پہ ٹپا لگاتا کہ یہ شیعہ ہو چکا ہے، تو یہ ناصبی مولویوں کے دل خوش کرنے کے لیے اس نے شیعوں کے خلاف یہ دلیل لے کے آیا ہے، الٹی سیدھی دلائل کہ ہم اکثریت میں اس لیے ہم حق پر ہیں۔ اس کی بات کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد اعظم الجماع کی اتباع کرو۔ اب ان کے احادیث کی طرف آئیں گے، کون احادیث کا وہ مطلب نہیں بنتا جو طاہر قادری کہہ رہا ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اختلافات میں، تحیرات میں، سرگردانیوں میں، امت میں جو اختلافات ہیں اس میں انسان ہو سکتا ہے سرگرداں ہوں کہ حق کس کے ساتھ ہے، اتنے فرقے بنے، اس حق کس کے ساتھ ہے، میں کس طرف جاؤں؟ تو فرمایا کہ جب تک تم دامن تھامے رکھو قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ اور اس وقت اہل بیت علیہم السلام کا صرف ایک ہی فرد ان کے ہاتھ میں تھا، انہی کا کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا ولی ہے، یہ تمہارا مولا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ تو پھر صریح ہے کیا ہے اس بات پہ؟ یہ حدیث ثقلین اس بات پہ واضح صراحت کر رہا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام امام ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام میں سب سے پہلا امام امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وہی جو شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اور جو ان کی اتباع کرے گا، اہل بیت طاہرین اور قرآن پاک کی اتباع کرے گا، وہ ہدایت پائیں گے۔ اور صرف یہ شیعوں کو یہ شرف ہے، صرف شیعوں کو
امت اسلامی میں جتنے فرقے ہیں صرف شیعوں کو یہ سربلندی حاصل ہے, یہ فخر حاصل ہے کہ وہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. اب شیعوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں, شیعوں وہ فرقے جو قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے فرامین سے منحرف ہیں, تو ان کا بھی وہی حساب ہے جو انہوں نے دامن نہیں رکھا, جو جماعت عمریہ کا حساب ہے وہی حساب ہے. یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہاں پہ حدیث ثقلین, حدیث شریف غدیر, یہ سمندریں ہیں میرے عزیزوں, ان پہ بات ختم ہی نہیں ہو سکتی. ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں آپ کے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو ایسا لگتا ہے ابھی آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہے نا, بلکہ ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کے کئی نسخے ہیں, الحمدللہ قرآن شریف کے کئی نسخے ہیں ہر مسلمان کے گھر میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہی صحابہ کو بتایا حجۃ الوداع کے مقام پر, بھائیو اس زمانے میں قرآن کسی کے پاس نہیں تھا. جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اگر اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھیں, فرض کریں آپ سنہ 10 ہجری میں ہیں غدیر خم میں, سنہ 10 ہجری میں ہے عرفہ کے مقام پر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ تشریف فرما ہے, خطبہ دے رہے ہیں. اس مقام پر اگر وہ فرمانا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن کہاں ہے؟ قرآن کس کے پاس ہے؟ قرآن کسی کے پاس, بہت کم لوگوں کے پاس تھا اس وقت, اور کامل قرآن کسی کے پاس نہیں تھا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. سمجھ میں یہ ایک اور بحث ہے کہ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تاریخ قرآن پہ بات کریں گے نا. ابھی قاضی چھیڑے گا تم قرآن سے نص لے کے آؤ, ابھی آگے جا کے آئے گا اس کی بات, اس وقت بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تاریخ قرآن پہ بات کریں گے کہ اس زمانے میں تو قرآن کسی کے پاس نہیں تھا سوائے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور مولائے عالمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ, ان کا ہاتھ اپنے کے ہاتھ میں ہے, ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا ولی ہے, میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو قرآن کا بھی جو حوالہ دے رہے ہیں وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حوالہ دے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اس کی بات کی وضاحت آگے جا کر ہوگی انشاءاللہ. اور اہل بیت علیہ السلام کی بات ہو رہی, وہ تو ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت کے تاج سر ہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. یہاں پہ عزیزوں میں آپ کچھ تصریحات جماعت مخالفین کے اساطین کا اور ان کے زعماء کا اور ان کے اکابر کا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ جو میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ حدیث شریف ثقلین یہ صریح ہے امامت اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ. ان کے کچھ تصریحات میں آپ کو دکھاؤں. یہ کیا کون سی کتاب ہے عزیزو؟ شرح الطیبی علی مشکات المصابیح. الحسین ابن عبداللہ ابن محمد الطیبی کی شرح مشکات المصابیح پر, اور یہ جلد نمبر 1 ہے. یہ چھپا ہے یہ کتاب مکہ مکرمہ اور ریاض میں سنہ 1997 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 3909 میں حدیث الثقلین زید ابن ارقم سے, انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعدی ابدا. لن تذلوا بعدی, ابدا کا لفظ اس میں نہیں. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس سے تمسک کر لو, اس کو تھامے رکھو, تمسک کرو, اس کو اچھی طرح اس کے ساتھ ملازم رہو. ملازم اور اردو زبان میں ملازم کہتے ہیں نوکر کو, عربی زبان میں ہم کہتے ہیں ملازم یعنی ساتھ رہو, اس کو چھوڑنا نہیں, اس کو ہمیشہ اتباع کرنا. اچھا وہ کون سے ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے, اور ایک عترت اہل بیت تھی, ایک میری عترت اہل بیت علیہ السلام. اچھا اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ شرح میں فرماتے ہیں وَمَعْنَ التَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ الْعَمَلُ بِمَا فِيهِ, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم تمسک کرو ان دونوں سے. قرآن سے تمسک کیا مطلب؟ اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کا کیا مطلب؟ تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے. محبت اہل بیت علیہ السلام سے واجب ہے, محبت قرآن سے واجب ہے, ٹھیک ہے نا. احسان اہل بیت علیہ السلام سے نیکی کرنا واجب ہے, لیکن تمسک کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پہ صحیح معنی ہے, احسان کرو, نیکی کرو اور احترام کرو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا. لیکن تمسک کا جو فرمایا ہے سید المسلمین علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ کھڑے کر کے فرمایا ہے. تمسک کا جو فرمایا, یہ تمسک اس کا مطلب کیا ہے؟ تمسک قرآن سے تمسک یہ ہے کہ عمل کرو جو قرآن میں ہے, میں تمہیں کہتا ہوں طیبی, اس زمانے میں قرآن کس کے پاس تھا؟ کتنے صحابہ نے قرآن پڑھا تھا؟ قرآن کا نسخہ کس کے پاس تھا؟ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کریں گے اس کے متعلق آئندہ آ کر جا کر.
کہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا حوالہ بھی دیا اور فرمایا کہ قرآن کبھی الگ نہیں ہوں گے ان سے، کیونکہ قرآن کسی کے پاس تھی نہیں اس زمانے میں، ظاہری قرآن کسی کے پاس تھی نہیں. اب علوم قرآن، ہدایت قرآن، برکت و شفاء رحمت قرآن، وہ تو اور بات ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جب فرمایا کہ قرآن کے بھی ان سے الگ نہیں ہوں گے، تو سب وہ حوالہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف دے رہے تھے لوگوں کو، کس طرف جاؤ. وَهُوَ الْاِعْتِمَارُ بِأَوَامِرِهِ وَالْإِنْتِهَاءَ النَّوَاهِي. تمسک کا کیا مطلب ہے؟ اعتمار بِأَوَامِرِهِ. قرآن کے جتنے امر ہیں، امر اوامر، اس کی جمع اوامر، کیا مطلب ہے امر کا؟ آرڈرز، فرامین، فرمان، جتنے حکم ہیں اس کو، اس کی طاعت کرنا. اور قرآن کے جتنے نواہی ہیں، جتنی چیزوں سے منع کیا ان سے دور رہنا، ان سے اجتناب کرنا، یہ ہے تمسک بالقرآن. تو قرآن لفظ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، تمسک بالقرآن و باہل بیت علیہم السلام، یہی تو فرمایا نا. والتمسک بالعطرہ محبتهم والاحتداء بہداہم وسیرتهم. عطرت طاہرہ علیہم السلام سے تمسک کرنا کیا مطلب ہے؟ ان سے محبت کرو اور احتداء بہداہم وسیرتهم، اور ان کے ہدایت سے ہدایت لو. ہاں، اہل بیت علیہ السلام کی فرمایا نا، صحابہ کو ڈائریکٹلی کہا ہے، ہمیں اور آپ کو انڈائریکٹلی فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرو. تمسک کا کیا مطلب؟ یہ کہہ رہے ہیں محبت ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تمسک کا مطلب محبت نہیں ہے، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ محبت ہے. اور لیکن ان کا دوسرا جملہ جو ہے وہ الاحتداء بہداہم وسیرتہم، ان کے ہدایت سے ہدایت اخذ کرو اور ان کی سیرت سے ہدایت اخذ کرو، یا ان کی سیرت کے اتباع کرو اور ان کی فرامین کے اتباع کرو. حالانکہ وہی تمسک جو قرآن کے لیے آیا، وہی تمسک اہل بیت علیہ السلام کے لیے آیا، وہی تکرار کرنی چاہیے تھا. لیکن اس میں کچھ اگر وہ صریح اس طرح کہہ لیتا تو پھر تو وہ اس کے لیے مشکل بن لیتا. لیکن پھر بھی اس نے اعتراف کر لیا کہ ان کی اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت پہ چلو. امامت کا معنی اور کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مطلب یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی ہدایت پہ چلنا ہے، ہاں، تاکہ ہم ضلالت، گمراہی، اختلافات سے بچے رہیں. طیبی کا واضح بیان ہے کہ حدیث شریف ثقلین جو متفق علیہ، جو متواتر ہے، اس کا مطلب یہی. وفي قوله إني تارك فيكم إشارة إلى أنهما بمنزلة التوأمين الخلفين عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اور طیبی پھر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی تارکن فیکم. کہتے ہیں تارکن فیکم کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام توأمین الخلف، بمنزلت التوأمین الخلفین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت طاہرین علیہ السلام اور قرآن کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جڑواں خلف ہیں، دو جڑواں جانشین ہیں. شیعوں کا عقیدہ اور کیا ہے؟ قرآن تو کتاب ہے، قرآن تو شخص تو نہیں ہے نا. قرآن ٹھیک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین ہے ایک لحاظ سے، لیکن قرآن کبھی آ کے آپ کو نماز نہیں پڑھاتا. قرآن کبھی آ کر آپ کسی زانی پہ حد جاری نہیں کرتا. قرآن آ کے جہاد نہیں کر. قرآن فرد نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور یہ قرآن اس وقت کسی کے پاس نہیں، یہ تو ہم بتا چکے ہیں. تو یہ واضح کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توأمین الخلیفین، یہ دو جڑواں کیا ہیں؟ دو جڑواں جانشین ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ شیعوں کا بالکل عقیدہ یہی، حدیث ثقلین کا فرمان بھی یہی. اچھا، اب یہاں پہ بات بہت ہے میرے عزیزو حدیث ثقلین کے. میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں حدیث ثقلین کی دلالت پر، اور پھر بات کو میں چھوڑ دیتا ہوں حدیث ثقلین کو، کیونکہ یہ بات بہت لمبی ہے، اس میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. ابھی صرف یہ آخری جملہ عرض کروں اس حدیث ثقلین کے بعد کے متعلق، پھر میں آتا ہوں مزید طاہر قادری کی طرف. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة تألیف ابن حجر الہیتمی. ہیتمی مکی نے یہ کتاب لکھی ہے شیعوں کے خلاف. ہیتمی مکی جو بہت بلند پائے کے محدث اور متکلم ہیں جماعت مخالفین کے، ان کی یہ بہت مشہور معروف کتاب ہے، اور انہوں نے بہت کٹر انداز میں، بہت ناصبانہ انداز میں ایک کتاب لکھا ہے شیعوں کے خلاف، الصواعق المحرقہ. جزء اول چھاپ دار الوطن ریاض سعودی عرب میں. ٹیررزم کا سینٹر کہاں ہے دنیا میں بھائیو؟
ٹیررزم کا، ارہاب کا 2 ہی ملک ہیں بھائی، بلکہ 3 ملک ہیں دنیا میں، سعودی عرب، پاکستان، ایران۔ اب شیعہ جو ہے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ 3 جو ہے فتنے ہیں دنیا میں۔ سنہ 1997 میں یہ کتاب چھپی ہے ریاض میں، یہاں پہ 400 صفحہ نمبر 439 میں، وفی روایت صحیحہ، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان تبعتموہما، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان کی کیا کرو، اتباع کرو، اگر ان کی اتباع کرو۔ ہاں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جماعت عمریہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان کی پیروی کرو، پیروی کرو، پیروی کرو۔ کون ہے وہ؟ ہاں، ہما کتاب اللہ و عترت اہل بیت، وہ میرے کتاب خدا اور میری عترت اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ابو بکر، عمر اہل بیت میں سے تھے؟ تم زیادہ زیادہ زور لگاؤ ازواج کو تم کہہ دو مطہر ہے، ازواج مطہر نہیں ہے، ازواج مطہر نہیں ہے، ازواج مطہر نہیں ہے۔ ہم آئے تطہیر کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ وقت آنے دو۔ تم زیادہ سے زیادہ زور لگاؤ ازواج کو کہہ دو مطہر ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے دو سیاق آیات سے، ترتیب جمع سے، جو ترتیب نزول نہیں ہے، سب کو پتہ ہے ترتیب نزول نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں شان نزول میں کہ آیہ تطہیر میں ازواج بھی شامل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 حدیث کو تم نظر انداز کر دو کہ شان نزول کس کے، اہل بیت خمسہ طیبہ کے متعلق ہیں، اس کو نظر انداز کر دو۔ تمہارا تو کام ہی یہی ہے نا، تمہاری معاف کیجیے گا، بہت معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، یہ کڑی واضح جملہ کہتا ہوں اپنے محترم بھائیوں سے، بہنوں سے، اہل قبلہ سے، میرے مسلمان پیارے بھائی، مسلمان پیارے بہنیں، آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے علماء نے آپ کو بڑا دھوکہ دیا، بڑا ظلم کیا ہے، اور آپ کے علماء سے کہتا ہوں کہ آپ کے اساتید نے آپ کو بڑا دھوکہ دیا ہے، بڑا دھوکہ دیا ہے، بہت دور گئے ہیں آپ حق سے، بہت، آپ سے ہمیں محبت ہے، آپ سے ہمیں پیار ہے، اور میں آپ کو احادیث دکھاؤں گا کہ جو لوگ جماعت مخالفین کے، یہ اہل سنت نہیں ہے بیچارے، یہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جن کو علم نہیں ہے حق کا، جن کو چاہے وہ علماء سے ہوں، علماء بھی بہت سارے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے بیچارے، وہ مدرسے میں گئے، مدرسے میں ان کو رٹا لگوایا گیا الٹی سیدھی باتوں کا، تو یہ بیچارے مسلمان ہیں، لیکن یہ نواسب میں نہیں ہے، ناصب یہ لوگ نہیں ہیں، اور ان کے لیے نجات کی ایک امید ہے اگر یہ حق کی بات مان لیں، وہ آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث کہ اگر ان کی اتباع کرو تو تب کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ تو میں کہتا ہوں آپ سے کہ تم زیادہ زور، علماء آپ کے زور لگائیں تو ازواج کو اہل بیت سے بنا، ابو بکر تو نہیں تھا نا اہل بیت میں سے، عمر تو نہیں تھا اہل بیت میں سے نا۔ اگر جن کی اتباع کرنی ہے اہل بیت وہی ازواج ہیں، یہ تو کسی مسلمان نے عقیدہ ہی نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے بیویوں کی ہم اتباع کریں، ان کی بیوی ہمارے امام ہے، یہ تو کوئی نہیں کہتا نا، ازواج نے خود ادعا نہیں کیا۔ تو آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ابو بکر نے، کیا عمر نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی یا اتباع نہیں کی؟ جواب دو۔ اگر اتباع نہیں کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اتباع نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مقدم جانا اہل بیت طاہرین علیہ السلام، تو پھر ان کی ضلالت و گمراہی میں کوئی شک ہی نہیں رہتا، کیونکہ ضلالت سے بچنا، گمراہی سے بچنے کی ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ ہاں شرط کیا ہے؟ مثلا نماز صحیح پڑھنے کا شرط کیا ہے؟ وضو ہے، ٹھیک ہے نا، وضو نہیں ہے تو آپ بغیر وضو کے آ جائیں 1000 رکعت نماز پڑھیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، فائدہ ہے؟ فائدہ ہے؟ بولو میں وضو نہیں لیتا، بس نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وضو کی مجھے زحمت نہ دے، تو جہنم میں جائیے، اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ تو شرط ہے گمراہی سے بچنے کی، وہ اتباع قرآن، اتباع اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اچھا، طبرانی نے مزید روایت کی ہے، انی سألت ذلک لہما، میں نے اللہ سے یہی طلب کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام میں کبھی افتراق نہ ہو، فلا تقدموہما فتہلکوا، کبھی اہل بیت علیہ السلام پہ تقدم نہ رکھنا،
کبھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے اپنے آپ کو زیادہ، تقدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھنا، اپنے آپ کو زیادہ برحق سمجھنا، اپنے آپ کو زیادہ مستحق سمجھنا، اپنے آپ کو ان کا غیر محتاج سمجھنا، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی اپنے آپ کو ان کی ہدایت کا محتاج نہ سمجھنا، ان سے بے نیاز سمجھنا۔ کبھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھو، ہمیشہ ان کے پیچھے چلو۔ اگر ان سے آگے بڑھ گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا فَتَهْلِكُوا، اور قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہ چھوڑنا، کبھی ان کے اتباع کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر چھوڑ دیا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی جہنمی، کافر، نجس بن جاؤ گے، جہنمی، خنزیر بنو، اور خنزیر وہ بنے۔ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اور ان کو یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اب آ کے ہم اہل بیت علیہم السلام کو سکھاتے ہیں، ان کو حدیث سکھاتے ہیں، ان کو کچھ سکھاتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کو آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا، والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من اہل البیت علیہم السلام۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے روایت میں کتاب اللہ و سنتی، اب کتاب اللہ و سنتی کے متعلق ہم آئندہ جا کے بات کریں گے کہ یہ جماعت مخالفین کے نزدیک یہ ہے، یہ حدیث ضعیف۔ جماعت مخالفین کتاب اللہ و عترتی متواتر ہے، کتاب اللہ و سنتی ضعیف ہے۔ اللہ اکبر، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کی یہ حالت دیکھیں جماعت عمریہ کی، کہ وہ اہل بیت و سنت، کتاب اللہ و سنتی جو ضعیف ہے، اس کو اتنا مشہور کرا دیا کہ شیعوں کو رٹے لگ گئے، ٹھیک ہے نا، شیعوں کو رٹے لگ گئے بھائی، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں قرآن و سنت، قرآن و سنت۔ پھر حال آن کے قرآن و اہل بیت علیہ السلام، کتاب اللہ و عترتی، اتنے رٹے لگوا دیے۔ ان کے ممبر بہت ہے نا جماعت عمریہ کے، میڈیا ان کے ہاتھ میں، ممبر ان کے ہاتھ میں، اور جو اخبارات ہیں، میگزین ہے، اسکول، بچوں کے اسکول، سب ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہی لوگ دینیات پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ تو وہ کتاب اللہ و سنتی کو انہوں نے خوب، جو ضعیف ہے اس کو خوب مشہور کرا دیا، جو صحیح حدیث ہے اس کو چھپا دیا، ایسے مخفی رکھ دیا کہ عمریوں نے بھی نہیں سنا، جماعت عمریہ کے عوام نے نہیں سنا کہ بھئی کتاب اللہ و سنتی یہ جو ہے صحیح حدیث ہے۔ اچھا، کہتے ہیں دوسری روایت میں کتاب اللہ و سنتی ہے۔ والحاصل، خلاصہ کلام، ان الحث وقعت، تاکید ہوئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا ہے کہ تمسک کرو کتاب کے ساتھ، سنت کے ساتھ، وبالعلماء بہما من اہل البیت، اور اہل بیت علیہ السلام میں سے جو عالم بالکتاب و سنہ ہے، عالم بالکتاب و سنہ ہے، ان سے تمسک کرو، ان کی بات سنو، ان کی اتباع کرو۔ لیکن یہ جملہ ان کا غلط ہے، جملہ ان کا غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت کے جو علماء ہیں ان کی اتباع کرو، یہ فرمایا میرے اہل بیت کی اتباع کرو۔ اور جب یہ جملہ کہا ہے، ان کے ساتھ کون کھڑے تھے؟ کون کھڑے تھے؟ شاہ اولیاء امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے، ہاتھ پکڑ کے بولا ہے نا، اور بار بار لوگوں کو سمجھایا کہ میرے اہل بیت کون ہے۔ ایک شخص دیکھیں عزیزو، یہ کوئی رواج نہیں ہے، انبیاء کی سنت نہیں ہے کہ تم کملی کے نیچے اپنے جوان داماد کو، جوان بیٹی کو، اور عرب میں کوئی سردی بھی نہیں ہوتی اتنی، عرب میں کوئی خاص، آپ جنوری میں بھی جائیں نا حج پہ، دسمبر میں بھی جائیں حج پہ، یا وہاں پہ گرمی ہوتی ہے، یعنی آپ دوسرے ممالک میں سردی ہو، آپ سعودی عرب میں جائیں، حجاز میں جائیں، بہت وہاں پہ بھی ہوا گرم ہوتی ہے، کافی گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کھسا لے کے آئیں، اس میں جو ہے جوان آدمی کو، داماد ہے، جوان بیٹی ہے، اس کو بلا دے کہ آپ آ جاؤ، کمبل کے نیچے آ جاؤ، پھر وہ نواسوں کو کمبل کے نیچے جمع کرو، اور پھر کہہ دو کہ کیا ہے یہ میرے اہل بیت علیہ السلام۔ یہ کوئی رواج ہے دنیا میں؟ انبیاء کی کہانیوں میں آپ نے سنا ہے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ عرب کا کوئی رواج ایسا ہو کہ لوگ اپنے داماد کو اس طرح جمع کرو، کسی کا رواج نہیں ہے۔ کوئی اہل کتاب میں یہ رواج ہو، نہیں ہے۔ فرس میں یہ رواج ہو، نہیں ہے۔ عرب عجم کہیں نہیں ہے یہ رواج، آج تک یہ رواج نہیں ہے کہ آپ ایک سنجیدہ شخص، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب حیبت، صاحب وقار، انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے، زید بن ارقم کے سامنے، انس بن مالک کے سامنے، ابو ہریرہ کے سامنے، عائشہ کے سامنے، فلاں اتنے روایتیں نقل کی ہیں، کمبل لے کے آتے ہیں، کمبل کے نیچے جمع کرتے ہیں، کہ بار بار کہتے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب بتایا، اس سے بہتر کیسا بتایا، اتنا عجیب انوکھا طریقہ کہ کوئی کرتا ہی نہیں اس طرح کام، ٹھیک ہے نا، کہ حصر بتائے
کہ بعد میں پھر لوگ کہیں ہم بھی اہل بیت میں، ہم بھی کمرے میں ہیں نا، کمرہ تمہیں تو سب تو کمرے میں تھے اس وقت، کمرے میں تو اور بھی لوگ تھے نا، بیت کہتے ہیں یہ کمرہ ہے، بیت النبوہ، بیت العصمہ، گھر کون سا گھر، کون سا گھر میں تو بہت سارے لوگ تھے بھائی، گھر میں تو انس نوکر وہ بھی تھا، ابو ہریرہ صحابی تھا وہ بھی تھا، بعد میں تو سب لگے ہم کمرے میں بھی تھے، کمرے کی بات نہیں ہو رہی بھائی، یہ بیت النبوہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں خاص افراد ہیں. تو یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں کہ تاکید واقع ہے کہ آپ کتاب سنت اور وہ علماء جو کتاب اور سنت کے عالم ہیں اہل بیت علیہ السلام ان کی بات مانو، یہ جملہ غلط ترجمہ ہے ان کا. اصل ان کا اعتراف صحیح ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام کتاب سنت کی اتباع کرو، حدیث کتاب اللہ و سنتی وہ ضعیف ہے، کتاب اللہ و ایتھتی صحیح ہے، لیکن ہم سنت کے منکر نہیں ہیں، جملہ حق ہے کہ اہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی سنت کی اتباع واجب ہے، ان کی حیات میں واجب ہے، ان کے بعد واجب ہے، یہ جملہ یہ بات حق ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع واجب. اور یہ کہ اہل بیت علیہ السلام اب کون ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا اور فرمایا کہ یہ قرآن کے ایسے عالم ہیں کہ ان کو کبھی سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ کبھی قرآن سے الگ ہی نہیں ہوں گے. پھر اگلے جملے صفحے میں دیکھیے کہ حافظ ابن حجر الحیتمی مکی کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے. ثم اعلم، پھر جان لو، ان لحدیث التمسک بذلك طرقا كثيرة، حدیث تمسک، حدیث ثقلین کہ قرآن و اطرت کی اتباع کرنا واجب، ان سے تمسک کرنا واجب، اس کے طرق بہت زیادہ ہے. وردت عن 29 صحابیا، 20 سے زیادہ صحابیوں سے مروی ہے. ومر له طرق مبسوطة في 11، کہتے ہیں ہم پہلے اس کے طرق کو بیان کر چکے ہیں اس کتاب میں. وفي بعض تلك الطرق انه قال ذلك بحجة الوداع بعرفہ، بعض سیاح حدیث میں ہے کہ انہوں نے اس بات کو عرفہ میں بیان فرمایا. دوسرے میں فرمایا کہ قاله بالمدینہ فی مرضه وقد امتلأت الحجرة باصحابه. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض احادیث میں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کی حالت میں کہ ان کا کمرہ، ان کا گھر صحابہ سے بڑا پڑا تھا، صحابہ بڑھ گئے تھے کمرے میں، اس وقت فرمایا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. ٹھیک ہے. وفي اخرى انه قال ذلك بغدير خم، دوسری احادیث میں کہ اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں بیان فرمایا، غدیر خم میں بیان فرمایا. تو عزیزو، ہاں امت میں اختلاف واقع ہوگا، اللہ نے فرمایا، آیت میں نے آپ کو سنایا، اختلاف اس لیے نہیں ہوگا کہ حق میں کوئی حق میں کوئی تلبیس ہے، حق میں کوئی اشتباہ ہے، حق اچھی طرح واضح بیان نہیں ہوا ہے، نہیں، حق اچھی طرح واضح بیان ہے، اس کے باوجود اختلاف کریں گے. اور کون اختلاف کریں گے؟ وہی لوگ جن پہ قرآن نازل ہوا ہے. میں نے آیت آپ کو سنا ہے، خوب سنا ہے آپ کو، اور یہ بھی بتایا عزیزوں، بلکہ دوبارہ سناتے ہیں. دیکھو عزیزوں، یہ وہی آیت آپ کو سناتے ہیں طاہر قادری کے ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا. ٹھیک ہے نا. اللہ نے لوگوں کے اختلاف رفع کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری. وانزل معهم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ کتاب اتاری. ٹھیک ہے نا. کیوں کتاب اتاری؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ انبیاء علیہ السلام لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے. اور انبیاء کا فیصلہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. وما، اب دیکھو اختلاف انبیاء علیہ السلام آتے ہیں دلائل لے کر، بینات، معجزات واضح بیان کر. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا واجب ہے؟ وہ کیا واجب ہے اللہ کی جانب سے؟ فریضہ. لوگوں کو جنتی بنانا نہیں، ان پہ واجب نہیں ہے. بہت سارے لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے، کافر ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف واجب بلاغ مبین، بلاغ واضح انداز میں بیان کرے کہ کسی کو شک نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہتے ہیں بیان نہیں کیا، نس نہیں ہے امامت. ان کے عقیدے کا اساسی تکذیب قرآن ہے یا نہیں ہے؟ طاہر قادری مجھے بتاؤ، تمہارے عقیدے کا اساس ہی یہی ہے. کہتے ہیں سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ امامت و خلافت. امامت و خلافت، اسی سے سب اختلافات کا آغاز ہے، اساسی وہی تمہارا اپنا جملہ ہے.
اسی مسئلے پہ کہتے ہو کہ نص نہیں ہے، بیان نہیں کیا. تو اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو فریضہ واجب کیا تھا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتاج کائنات پہ صرف بلاغ مبین واجب ہے. اور آپ کہتے ہو بلاغ ہی نہیں کیا. بلاغ مبین تو چھوڑیے، بلاغ ہی نہیں کیا، کوئی نص ہی نہیں ہے. اچھا، انبیاء علیہ السلام کے بعد اختلافات کیوں ہوتے ہیں اور کون اختلافات کرتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اختلافات کیسے پیدا ہوئے؟ کن لوگوں نے اختلاف کیا ہے؟ خوب سنو عزیزو. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی. ہاں، جنہیں انہی لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی انہی لوگوں نے دین میں اختلاف کیا ہے. ہاں، دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے قرآن سنا؟ نہیں. قرآن کن لوگوں نے سنا؟ صحابہ نے سنا. صحابہ نے سنا. معجزات کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا. ہاں، خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے سنے؟ صحابہ نے سنے. تو قرآن کا واضح بیان ہے کہ جن پہ بینات نازل ہوئی ہے، جن پہ کتاب نازل ہوئی، انہی لوگوں نے اختلاف کیا ہے. اب اختلاف کس لیے کیا ہے؟ اختلاف اس لیے کیا ہے کہ حق واضح نہیں تھا. نہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں. من بعد ما جاءتهم البینات، واضح بات. بینات واضح نشانی نہیں ہے. نشانی بینات یعنی واضح باتیں، صریح باتیں کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس میں کوئی شک. کل وضوح کے ساتھ، کل صراحت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اس کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا. اور یہ اختلاف اس لیے نہیں تھا کہ حق واضح نہیں تھا، حق خوب واضح تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا. اچھا، کیوں اختلاف کیا ہے پھر؟ بغیم بینہم، ظلم کی وجہ سے، ایک دوسرے پر ظلم کے لیے. ایک ظالم بنے اور حقدار پہ ظلم کیا تو اس لیے اختلاف بنا. اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے باعث کیا. انہوں نے بغض و حسد، بغی کا ترجمہ کیا؟ بغض و حسد. بغض و حسد یا ظلم کہہ دو، اصل اس کا ہوتا ہے ظلم، آپ بغض و حسد کہہ دو، دشمنی کی وجہ سے ظالم بنے اور اختلاف کیا قرآن کریم میں، دین میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے خبر دی کہ اختلاف ہوگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی اختلاف ہوگی. اب اختلاف میں کیا کرنا ہے؟ کس کے ساتھ چلنا ہے عزیزوں؟ حق واضح ہے. میں نے کوئی شیعہ حدیث نقل کیا آپ کے سامنے آج عزیزوں؟ دیکھو لوگوں، میں نے کوئی شیعہ حدیث نقل کی ہے؟ میں نے کوئی ایسی حدیث نقل کی ہے جو جماعت عمریہ کے بزرگ ترین علماء نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے؟ تم مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا میں نے ہر ایک کتاب کا کہاں سے چھپا ہے؟ کوئی ایران کا چھپا ہوا کتاب ہے، کوئی عراق کا چھپا ہوا کتاب ہے؟ سب کتابیں جو جماعت عمریہ کے بزرگ ترین علماء نے لکھا ہے، ان کتابوں کو دکھا کر میں نے آپ کو انہی کے احادیث دکھائیں، انہی کے تصحیحات دکھائیں، اور ان کتابوں کے انہی کے علماء کے تصریحات کہ یہ احادیث صریح ہیں استخلاف میں، جانشینی میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اور صحیح ترجمہ، واضح ترجمہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے اور چیلنج بھی دیا ہے کہ اگر میں نے غلط ترجمہ کیا ہے تو تم آ کے مجھے بتاؤ کہ کہاں میں نے غلط ترجمہ کیا ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم اگر ان دونوں سے تمسک کرو، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اگر ان سے تمسک کرو، ان کی اتباع کرو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام، یہ صریح ہے ان کے امامت میں، جیسے ان کے اپنے علماء نے کہا ہے. تو اختلافات میں کیا کرنا ہے؟ اکثریت کی طرف جانا ہے یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی طرف جانا ہے؟ طاہر قادری کا عقیدہ یہ ہے کہ اکثریت کی طرف جانا ہے. ہم دیکھیں گے بھائی، نفوس شماری کریں گے، ہاں، جمعیت شماری کریں گے کہ آبادی کتنی ہے، آبادی کس مسئلے میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے. اور ہم آبادی گنتی کریں گے، ان کے جو آبادی، جس کے آبادی زیادہ ہو، ہاں، اس کی طرف اختلافی مسائل میں اسی کی بات مانیں گے. تو اس کی کچھ احادیث بھی کوٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے احادیث آپ کو، وہ احادیث آپ نے سنا سواد اعظم کی احادیث اور وعلیکم بالجماعہ، وہ یہ دو عبارات انہوں نے نقل کی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ہم آئیں گے اور ہم وہ ان کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ جو ہوگا انشاءاللہ اگلے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سلام اللہ علی الحسین، لعنت اللہ علی یزید، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف. یہ جو انشاءاللہ ان کے احادیث کا جواب
اگلے سیشن میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف پیش کیا جائے گا۔ اب میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر دے، عزت عنایت فرمائے۔